وہ ایک عطار کی بیٹی تھی نا، عطار کہتے ہیں عطر فروش کو، عطر بیچنے والے کو. عطار کی بیٹی کا نکاح ہوا ایک دباغ کے بیٹے کے ساتھ. دباغ وہ جو چمڑے کی دباغت کرتے ہیں، جو دباغ چمڑا بیچنے والے کو کہتے ہیں. عطار کی بیٹی کی شادی ہو گئی دباغ کے بیٹے کے ساتھ. اب جب وہ اپنے نئے گھر میں آئی، اب جانتے ہیں جہاں چمڑا بنتا ہو، جہاں چمڑا تیار ہوتا ہو، جہاں چمڑے کی دباغت کا عمل ہوتا ہو، وہاں بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت شدید بدبو ہوتی ہے. تو وہ جب وہ بہو نئے گھر میں آئی تو گھر کے ایک کونے میں بیٹھی رہتی، اپنا ناک پکڑ کے بیٹھی رہتی، گھر میں کوئی کام نہیں کرتی. اس کی ساس نے کہا کہ تیرا یہاں آنے کا کیا فائدہ، کہ جب سے تو آئی ہے نہ کوئی کام کرتی ہے، کچھ بھی نہیں کرتی، ایک کمرے میں تو بیٹھی رہتی اور ناک پکڑ کے بیٹھی رہتی ہے، تیرے آنے کا کیا فائدہ. تو اس کو تانے دیتی، شکوے کرتی. کچھ عرصے کے بعد جب اسی عطار کی بیٹی، جب اس کے والد صاحب، وہ عطار عطر فروش، وہ جو خوشبو کے ماحول میں پروان چڑھے تھے، وہ جب گھر میں آتے ہیں اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے آتے ہیں تو اس سے وہ ساس گلا کرتی ہے، آپ کی بیٹی یہاں آئی ہے لیکن جب سے آئی ہے دیکھیے کہ یہ کوئی کام نہیں کرتی ہے، کہ کمرے میں بیٹھی رہتی ہے، اس کے آنے کا فائدہ کیا ہے. تو اس بیٹی کے والد نے کہا کہ تو یہاں آئی ہے تو یہ شکوہ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں تیرے آنے کا فائدہ کیا ہے. اس نے کہا والد صاحب دیکھیے یہ غلط بات کہہ رہے ہیں، ہر چند کے میں کوئی کام تو نہیں کرتی، میں کچھ نہیں کرتی، لیکن ایک بات ضرور کہوں گی کہ میرے آنے کی برکت سے ان کے گھر کی بدبو ختم ہو گئی ہے. جب سے میں یہاں آئی ہوں وہ بدبو ختم ہو گئی ہے. والد صاحب آپ کو یاد ہے جب ہم پہلی مرتبہ یہاں آئے تھے تو کتنی بدبو آتی تھی، لیکن اب وہ بدبو ختم ہو گئی، یہ میری برکت ہے. والد نے کہا نہیں میری بیٹی، یہ تیری برکت نہیں ہے، یہ اس گھر کی نحوست ہے کہ تیری بدبو کو سونگھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. تجھے اس بدبو کی عادت ہو گئی، اب اس بدبو کو تم محسوس نہیں کرتی، وہ بدبو ویسے ہی موجود ہے. تو مجھ سے پوچھ، میں جو عطر کے ماحول سے آیا ہوں، میں آج باہر سے آیا ہوں، جب آج گھر آیا ہوں تو مجھے وہ بدبو ویسے ہی محسوس ہو رہی ہے، لیکن تجھے اس کی عادت ہو گئی ہے، تجھے اس کی برائی نظر نہیں آتی. تو جب انسان بے نمازیوں میں رہتا ہے، شرابیوں میں رہتا ہے، جب انسان گنہگاروں میں رہتا ہے، وہی انسان جو گناہ سے نفرت کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ جھوٹ کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ شراب میں برائی نہیں دیکھتا، وہ بے نمازی ہونے کے عمل میں برائی نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ دیکھیں، اللہ سب کا اللہ ایک ہی ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، اس قسم کے بہانے. لیکن جب وہی شخص ایک نیک شخص کے ساتھ رہتا ہے، اپنے ہم عمروں کے ساتھ رہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ ایک نماز قضا ہونے پر کتنا روتے ہیں. اچھوں کی صحبت کا محترم احبہ یہی اثر ہے. اچھوں کی صحبت اختیار کر لیں، اللہ کے پیاروں کی صحبت اختیار کر لیں. And that is my message for all the young brothers as well. This is a great deception. If you think that you have repented, you have done tawbah, and you can maintain tawbah and you can attain steadfastness upon tawbah by maintaining company with bad people. And remember, we don't call people bad. Do not accuse others to be bad people. Don't say that they are sinful people. We are sinful people. The evil is in us. The bad is in us. That's in our heart. But in order for us to attain steadfastness in our tawbah, the first thing we have to do, we have to distance ourselves from those who motivate us to commit sinful acts. Those who influence us. We have to distance ourselves from them. اور اگر ہم ان سے دور نہ ہوں تو بھول جائیں. You're deceiving yourself. You're lying to yourself. It's impossible to do tawbah and to maintain your tawbah.